کہتا ہے کہ اگر کوئی میری خاطر اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنی ہر چیز کو چھوڑتا ہے تو نہ صرف وہ اس روئے زمین پہ اس کے اجر کا حقدار ہے بلکہ اس کو ہمیشہ کی زندگی بھی ملے گی۔ پھر ہم مزید اگر غور کریں تو خداوند یسوع مسیح جو ہم سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی میرے پاس ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ وہ کس طرح سے وہ دعویٰ تو ہم سے کرتا ہے، اور ہم عذر ایمان، عذر کلام اس چیز کو مانتے ہیں کہ خدا کے منہ کی باتیں اٹل ہیں، اس کا قول کبھی باطل نہیں ہو سکتا، اس کے احکام ہی ہمارے لیے شریعت ہیں۔ پھر ہمیں غور کرنی چاہیے کہ آخر خدا ہم سے کہہ رہا ہے، میرا مسیح ہم مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی میرے پاس ہے۔ اگر وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے تو کس طرح سے؟ اب اگر ہم غور کریں تو جب میرا مسیحا صلیب پہ تھا، اس وقت جب سارے جہاں کے گناہ اس پہ ڈال دیے گئے اور وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر اس نے اپنی جان کا کفارہ دیا، خون بہا دیا۔ جب اس نے کفارہ دے دیا تو ہماری مخلصی ہو گئی، معافی ہو گئی، ہمیں نجات مل گئی، اور جب ہمیں نجات مل گئی تو ہم اس ہمیشہ کی کھوئی ہوئی زندگی کے وارث بن گئے۔ یعنی پہلا آدم جو تھا اس نے اس ہمیشہ کی زندگی کو کھو دیا، اور آدم ثانی جس کو ہم کہتے ہیں، ابن آدم بھی کہتے ہیں، یعنی آدم ثانی، جب وہ ہمارے گناہوں کی خاطر تختہ دار پہ تھا، اس نے کفارہ دے دیا، تو ہمیں اس سٹیج پہ لا کے اس نے کھڑا کر دیا جہاں آدم کو جب تخلیق کیا تھا تو وہ بالکل گناہ سے پاک تھا، پوتر تھا، اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا، وہ جلال میں تھا۔ جب ہمارے گناہ مسیحا کے خون میں دھل گئے، ہمارا کفارہ ہو گیا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے نجات نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اس نے ہمارے لیے اپنا خون بہا دیا، کفارہ دے دیا، اور ہمارے گناہوں کو دھو دیا۔ جب ہمارے گناہ دھل گئے تو وہ کھوئی ہوئی زندگی جو تھی، جس ہمیشہ کی زندگی کو پہلے آدم نے کھو دیا تھا، وہ میرے مسیحا نے، آدم ثانی نے واپس ہمیں دے دی۔ کیونکہ کسی کے بھی گناہ جب دھل جاتے ہیں تو وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے، کیونکہ بغیر خون بہائے نجات نہیں۔ اور مسیحا نے میرے اور آپ کے لیے جان کا فدیہ دے دیا، کفارہ دے دیا، خون بہا دیا، اور ہمارے لیے نجات کا راستہ کھول دیا، ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی مسیحا کے سبب سے، جس کو پہلے آدم نے کھو دیا تھا حکم عدولی گناہ کے باعث۔ اب ہمیشہ کی زندگی، اب جو ہم ہیں وہ بڑے وثوق اور دعوے سے کہہ تو سکتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں، کیونکہ مسیحا نے میرے لیے اپنا خون بہا دیا، بغیر خون بہائے معافی نہیں، اس نے میرے لیے اپنا خون بہا دیا ہے۔ اب میں ہمیشہ کی زندگی کی وارث ہوں، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے، عذر کلام، عذر ایمان۔ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ اب ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں، لیکن اس شرط کو بھی یاد رکھیں۔ کلام ہمیں بڑی وضاحت سے کہتا ہے کہ اگر ہم خدا کے بیٹے کے کفارے، اس کی مصلوبیت پہ، اس کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ اگر ہم خدا کے بیٹے پہ ایمان نہیں رکھتے، اس کی مصلوبیت کو مانتے نہیں، اس کے حکموں پہ عمل نہیں کرتے، اس کی شریعت کو نہیں مانتے، تو پھر ہم آج بھی اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ہیں، بلکہ اس سے محروم ہیں، کیونکہ کلام ہمیں بڑی وضاحت سے کہتا ہے کہ جو کوئی میری خاطر اس روئے زمین پہ ان تمام چیزوں کو
छोड़ता है, उन रिश्तों को, माँ बाप बहन भाइयों को छोड़ता है और उन चीजों को छोड़ता है जिनके तुम इस रुए जमीन पे वारिस हो, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस हो सकता है। कलाम हमें ये भी कहता है कि अपनी अपनी स्लीब उठाओ। स्लीब उठाना क्या है कि 2.5 मन की लकड़ी की अगर हम स्लीब उठा लेते हैं तो हम कहें कि हमने अपनी स्लीब को उठा लिया, हम बड़ा मसीहत में काम कर रहे हैं। इसका मतलब है फिर तो वही जो पहलवान हैं, जो जरा ताकत रखते हैं, वही भारी भारी स्लीब उठा सकते हैं। जो कमजोर हैं वो तो इतनी बड़ी स्लीब उठाने से क्या मुराद, क्या इससे सोचते हैं कि खुदावंद हमें क्या कहता है कि अपनी अपनी स्लीब उठाओ, यानी मेरे लिए हर वो चीज, हर वो रिश्ता, माँ बाप बहन भाई, सबको छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ खुदा को अवलियत दो, खुदा का नाम सबसे आगे रखो, हर रिश्ते को उससे पीछे रखो, फिर तुम मेरे लायक हो, फिर तुम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो। अगर तो हमें हमेशा की जिंदगी को हासिल करना है, हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं जो कि मसीहा ने दोबारा हमें दे दी है, तो फिर हमें उसके हुक्मों पे अमल करना होगा। हर चीज, जिन चीजों के हम इस दुनिया में वारिस हैं, उनको पीछे करना होगा और खुदा को अव्वल दर्जा अपनी जिंदगी में देना होगा। अज़रुए कलाम, अज़रुए ईमान, हमें अपनी अपनी जिंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह को अव्वल दर्जा देना होगा और बाकी तमाम चीज़ों को सानवी हैसियत में रखना होगा। कलाम हमें बड़ी वजाहत से कहता है कि कोई शख्स भी इस रुए ज़मीन पे 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। या तो वो एक से मिला रहेगा और दूसरे से अदावत रखेगा। इसी तरह अगर हम उसके कफारे पे भी ईमान रखते हैं और इब्लीस को भी अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालते, इब्लीस की राह पे भी चलते रहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की इंजील उसके 7 बाब में जिन 2 रास्तों का जिक्र किया है, एक वो रास्ता जो सुकड़ा है, जिसको पाने वाले, जिस पे चलने वाले बहुत थोड़े हैं, और एक दूसरा रास्ता जो खुशादा है, जिसको पाने वाले बहुत हैं। अगर तो हम उसके कफारे पे ईमान रखते हैं, हम इस चीज को मानते हैं कि उसने मेरे और आपके लिए कफारा दिया, फिर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस तो बनेंगे। लेकिन हमें उन 2 रास्तों पे नहीं चलना, बल्कि एक रास्ते का इंतखाब करना है। वो खुशादा रास्ता जिसको पाने वाले, जिसके तरफ चलने वाले बहुत हैं, लेकिन वो हलाकत की तरफ पहुंचाता है। हमें उस तंग रास्ते पे चलना होगा जिसको पाने वाले थोड़े हैं, जहां दुख है, तकलीफ है, लेकिन वो रास्ता हमें कहाँ ले जाता है? वो हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बना देता है। अगर तो हम हमेशा की जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमें एक रास्ते का इंतखाब करना होगा। हम 2 रास्तों पे चल के हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं बन सकते। अगर हम कलाम मुक़द्दस पे गौर करें तो कलाम हमें कहता है कि मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। जिसके पास यस्सु है उसके पास हमेशा की जिंदगी है। इस रुए ज़मीन पे कोई ऐसा नाम बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीले से निजात हो, और जो निजात याफ्ता हैं इस रुए ज़मीन पे, उन्हीं के पास हमेशा की जिंदगी है। आज मुझे और आपको इस रुए ज़मीन पे रहते हुए, तबई जिंदगी गुजारते हुए इस चीज़ पे गौर करना है कि क्या जब मैं इस फानी जिंदगी से, तबई जिंदगी से जो ख़त्म होने वाली है, फना होने वाली है, दूसरी मंजिल की तरफ लौटूंगी या लौटूंगा, तो फिर वो जो हमेशा की जिंदगी जिसका दावा मेरे मसीहा ने मुझसे और आपसे किया है, क्या वो मेरे पास है? या अगर आज तक मैं उस हमेशा की जिंदगी से महरूम रहा हूं, महरूम रही हूं, तो फिर
آج مجھے خداوند کے سامنے، اپنے مسیحا کے سامنے اس چیز کا اقرار کرنا ہوگا کہ خداوند، میں تیرے بیٹے پہ، اس کے کفارے پہ، اس کی مصلوبیت پہ ایمان رکھتی ہوں۔ میں اس کھوئی ہوئی ہمیشہ کی زندگی کو آج تیرے بیٹے کے وسیلے سے حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے میرے لیے اپنا خون بہایا، اس نے میرے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا، اس نے میرے لیے ہمیشہ کی زندگی سب کو دینے کے لیے کہا ہے۔ جس کے پاس یسوع ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس روئے زمین پہ کوئی ایسا نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو، اور جو اس روئے زمین پہ نجات یافتہ ہیں انہی کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آج سوچنے کا مقام ہے کہ کیا میرے اور آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے؟ اگر ہم آج تک اپنے مسیحا سے دور رہے ہیں، اس کی مصلوبیت پہ، اس کے کفارے پہ، اس کے خون بہانے پہ، اس کے بیٹے پہ ہم ایمان نہیں لائے، کیونکہ جب ہم ان چیزوں پہ ایمان لے آئیں گے تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ آج تک اگر ہم نے ان چیزوں پہ غور نہیں کیا، ان پہ ایمان نہیں لا سکے، تو آج وقت ہے ہم سوچیں، غور کریں اپنی زندگیوں پہ کہ کیا میرے پاس وہ دائمی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے؟ کیا میں ہمیشہ کی زندگی کی وارث ہوں؟ اگر نہیں تو پھر اس کے سامنے جھک جائیں، اس پہ ایمان لے آئیں اور اس کھوئی ہوئی ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیں۔ آج کے میرے اس پیغام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔